Now I'd like to call Mr. Lateef Sara, Advocate Supreme Court. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید و لوح محفوظ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص صدق اللہ العظیم۔ لاہور بار کی زینت، وکلاء برادری سے تعلق رکھنے والی میری بہنوں، آج کا یہ فنکشن صرف اور صرف ان بہنوں کے نام جو رابعہ قاری شہیدہ کے وارثہ ہیں اور ان کے ذمہ وہی کام ہیں جو حضرت رابعہ قاری رحم اللہ علیہ پر تھیں۔ آپ لوگوں کو شاید نہیں پتہ، میں اس بات کو کلیئر کرتا چلوں کہ وہ سیکٹری نہیں، پریزیڈنٹ تھیں اس وقت جب ایوب خان کا ماشاء اللہ تھا۔ وہ ایک جلوس کی قیادت کر رہی تھیں اور اس جلوس میں بگدڑ مچ گئی جس کی وجہ سے حضرت رابعہ قاری زمین پر گر گئیں اور پورے کا پورا جلوس ان کے اوپر سے گزر گیا اور وہ شہید ہو گئیں۔ وہ آپ کی بڑی تھیں، ان کا نقش قدم ہمارے لیے بڑا معتبر ہے۔ اور دوسری بات جو آپ کے سامنے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، قرآن پاک کی وہ آیات ہیں جو مجھے علینا علی ہاشمی صاحبہ کے والد محترم نے کہا کہ آپ نے یہ کہنا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، تم بات وہ کیوں کہتے ہو جو نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یحب الذین، اللہ ناپسند کرتا ہے ان لوگوں کو، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، جو کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ تو پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو وہ کہتے ہیں پھر اس کے لیے وہ بنیان مرصوص بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لاہور بار کی زینت ہو تم لوگ، تمہارا دوپٹہ جو ہے وہ اس بار کی شان ہے۔ آپ کے دوپٹے نے ماشاءاللہ اور ڈکٹیٹرشپ کو بگایا ہے۔ آپ کے دوپٹے کا میں اس وقت بھی گواہ ہوں جب آپ لوگوں نے اس پرچم کو، اس اپنے دوپٹے کو پرچم بنا لیا۔ پرویز مشرف کا دور تھا، وکلاء تحریک عروج پر تھی، مجھے گرفتار کیا گیا۔ میں لاہور بار کا ہی صرف سیکرٹری جنرل نہیں تھا، میں وکلاء تحریک کا بھی سیکرٹری جنرل تھا۔ آپ لوگوں کو یہ بات میں بتاتا چلوں کہ جب مجھے لاہور بار کا سیکرٹری جنرل بنایا گیا، میرے کاغذات نامزدگی بہاولپور جیل سے آئے۔ جس دن میرا الیکشن تھا میں اڈیالہ جیل میں تھا، اسی دوپٹے کی پاسداری کرتے ہوئے، اسی پرچم کو لہراتے ہوئے ہم لوگوں نے وہ علم بنائے ہیں جو بہنوں کے سروں پر آج سجے ہوئے ہیں۔ دوسری بات، ہم اس بار کو ماں کہتے ہیں۔ ماں ایک فیمیل ہوتی ہے، ماں ایک بہن کی ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، اور ماں جب ہم کہتے ہیں اس کی عزت کی پاسداری کرتے ہیں۔ 2010 کا دور تھا، اس وقت کے وزیر اعلیٰ اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے کہنے کے اوپر لیڈیز باروم اور مردانہ باروم کے اوپر اٹیک ہوا اور اس کے بعد پوری کی پوری لاہور بار کی کیبنٹ گرفتار ہو گئی۔ پھر ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اس وقت 21,000 کی تعداد میں لاہور بار کا پریزیڈنٹ مجھے بنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے وہ ٹارگٹ 4 دن میں اچیو کیا۔ وہ چیف جسٹس جو لاہور ہائی کورٹ تھا پھر سپریم کورٹ نہ جا سکا۔ 1100 وکیلوں کو گرفتار کیا گیا تھا، سپریم کورٹ نے مانا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہر وکیل کو کمپنسیشن کے طور پر اس وقت 1.5 لاکھ روپیہ دیا گیا۔ آپ لوگوں کی تاریخ اتنی بری نہیں ہے۔ لوگ سوچتے ہوں گے کہ میری بیٹی ہے، اس کو وکیل بناؤں یا نہ بناؤں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے اسی پروفیشن کا حصہ ہوگی، میری بہن اسی پروفیشن کا حصہ ہے، میری بھابی اسی پروفیشن کا حصہ ہے، میری بیگم آپ لوگوں میں موجود ہیں، وہ بھی وکیل ہیں۔ ہمیں وکلاء کے نہ صرف مردانہ بلکہ زنانہ ہر طرح کے مسائل کا علم ہے
آپ لوگوں کا حل اور کوئی نہیں ہے. 3 باتیں ہیں صرف. لائر پروٹیکشن بل آئے گا, یہ آپ لوگوں کی آواز ہوگی. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ لائر پروٹیکشن بل کے 3 صرف جز ہیں. پہلا جز اس کا یہ ہے کہ جب بھی کوئی وکیل انرول ہوگا تو اس کو وہی مشاورہ دیا جائے گا جو ایک ڈاکٹر جب آتا ہے پھر اس کو دیا جاتا ہے. اس طرح سے نوجوان وکیل کبھی اپنے سینئر کی طرف نہیں دیکھے گا کہ اس کی جیب میں پیسے نکلے, میری گاڑی میں پٹرول ڈلے. دوسری اس کا نقطہ یہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ لیڈیز کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے خصوصی پیکج دیا جائے گا. اور تیسری بات جو ہریانہ پنجاب بار کونسل نے پاس کی, لوک سبھا میں گئی, راجیہ سبھا سے ہوتی ہوئی ہندوستان کے صدر نے اس پہ دستخط کیے اور وہ آج ہندوستان میں نافذ ہے. وہ یہ بات ہے جب بھی کوئی وکیل اس کی عمر 60 سال تک یا اس کی سٹینڈنگ 30 سال تک ہو جائے گی تو اس کو پھر ریٹائرڈ آبزرور کیا جائے گا, لیکن وہ پریکٹس کرے گا. اس کو ساری کی ساری وہ سہولیات دی جائیں گی صحت کے حوالے سے اور مالیات کے حوالے سے جو ایک 17ویں گریڈ کے افسر کو ریٹائرمنٹ کے طور پر دیے جاتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی پنجاب بار میں جا کر بہت زیادہ کام کرنے والے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کا تعاون حاصل رہا, اللہ کا فضل و کرم رہا تو انشاءاللہ یہ سارے کے سارے کام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.